نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے. وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے. لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے. تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حافظ محمد طاہر شاہد خان فروکی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین محترم، آج کی یہ گفتگو کسی موضوع پر نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت پر ہے جس نے عالمی سطح پر اپنا نام، اپنی پہچان ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ سطح کی عاجزی میں گزارا. اور صرف اتنا ہی نہیں ناظرین محترم، جتنی زندگی گزاری اور جتنی زندگی یہ گزار رہے ہیں تمام ہی ان کی عاجزی میں ہے. ناظرین محترم، یہ شخصیت ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نقابت کا صحیح معنوں میں آغاز کیا. اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں نقابت کی دنیا میں نقبا کو ایک عظیم تحفہ اپنی نقابت کی کتاب کی صورت میں عطا کیا. یہ ایسی شخصیت جنہوں نے نقابت کی دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کیا. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے زیادہ ان کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج ہے. میں دعوت دے رہا ہوں گفتگو کے لیے جناب محترم عالمی شہرت یافتہ نقیب محفل، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی آواز، اپنا انداز، خوبصورت آواز، ARYQ ٹی وی کی آن بان شان جناب محترم الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ہم ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیا حال چال ہیں آپ؟ جی تحابی آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضور کا خاص کرم ہے، آپ خود ایک بہت بڑے نقیب ہیں، اور آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے، ٹھہراؤ ہے، گرام ہے، ماشاءاللہ وہ اپنی مثال آپ ہے. میں پھر بار دیگر آپ کا شکریہ پورے چینل کا. تو قاری صاحب، پہلا سوال میرا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی، اس حوالے سے آپ ہماری ذرا رہنمائی. قبل آپ صاحب، میں اشرف شریف کے اندر ایک اس سے بالکل متصل ہی ایک گاؤں ہے ساجوال، تو وہاں کی میری پیدائش ہے. اور میں تحابی یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میری والد گرامی کی 2 شادیاں ہیں.
پہلی شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی جو ہماری بڑی سسٹر ہے، تو انہوں نے دعا کی داتا حضور کی بارگاہ میں جا کے اور میاں صاحب کی بارگاہ میں، شیر ربانی کی بارگاہ میں، کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا. ماشاءاللہ. اچھا، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے جو ابو جی فرماتے ہیں کہ 5 بیٹے پھر یک کے بعد دیگرے ہوئے. پہلے سب سے بڑے بیٹے کو ڈالا، اس نے بھی چھوڑ دیا. پھر جو مجھ سے بڑا تھا، بڑے سے چھوٹا تھا، میں سینٹر میں ہوں، تو اس کو ڈالا، اس نے بھی تقریباً 15-16 سپارے کیے تھے، چھوڑ دیا. اس کے بعد ابو جی نے پھر مجھے ڈالا. تو الحمدللہ پھر جو ابو کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا تھا، آخر میں اسے دین پہ لگاؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا. تو پھر یہ سرکار کا کرم ہوا. جی الحمدللہ. وہ صرف ایک حافظ قرآن نہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں ایک ہیرے کی طرح. اور تو ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے جی، امی جان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے والد گرامی کی جو شب بیداری ہے نا، اس کا صدقہ ہے الحمدللہ. بے شک بے شک. اچھا قاری صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی علم کا جتنا سفر آپ کا گزرا، جی جی، وہ آپ کا شروع کہاں سے ہوا علم کا سفر؟ جی جب ساجوال میری پیدائش ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے. اچھا، لاہور آئے، تقریباً 1.5 ماہ کے بعد میں لاہور آ گیا تھا. پھر لاہور میں ساری زندگی بسر کی، اور لاہور میں ایک ہی جگہ پہ رہے، گلبرگ 3rd کے اندر، اور بھابڑا ایک سرزمین ہے وہاں پہ. تو بھابڑے میں فیروز پور روڈ کے بالکل متصل ہے، تو وہاں پہ ساری زندگی ہم رہے. تو پھر یہیں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. بھابڑا میں جو ہمارا پرائمری اسکول تھا، وہاں پہ میں نے گورنمنٹ اسکول تھا پرائمری کا، تو وہاں میں نے پرائمری کی. پھر اس کے بعد وہاں سے میں ماڈل اسکول چلا گیا. ماڈل اسکول بہت مشہور ہے ماڈل ٹاؤن میں. پھر وہاں ایجوکیشن کا سلسلہ رہا. وہاں میں 8ویں کلاس میں تھا، تو ابو جان نے وہاں سے مجھے کہا جی آپ حفظ کریں. تو پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا، حفظ کیا. تو حفظ کا جو میرا سفر ہے، وہ سب سے پہلے جو میرے استاد تھے قاری منیر صاحب قبلہ تھے، اب بھی حیات ہیں الحمدللہ. وہاں سے میں نے سفر شروع کیا. پھر وہاں سے حفظ قرآن کا سلسلہ کچھ ان کے پاس پڑھا. پھر میں نے بالخصوص دارالقرآن برکت مارکیٹ گارڈر ٹاؤن کے اندر جو جامعہ ہے، قاری غلام مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے قرات کا، انہی کی جامعہ میں نے قرات بھی کی اور قرات بھی کی اور شعبہ حفظ بھی ادھر ہی، یعنی حفظ بھی وہاں کیا اور قرات بھی میں نے وہاں پڑھی الحمدللہ. تو یہ میرا سفر رہا. اور اس دوران میں سمندری کے اندر بھی چلا گیا. محدث اعظم پاکستان ہیں مولانا سردار احمد صاحب، ان کے جو خاص شاگرد ہیں حضور کی بلا حضرت علامہ شیخ الحدیث پیر مولانا عبدالرشید رضوی صاحب، ان کے جامعہ کے اندر میں نے حفظ بھی کیا. اور وہاں میں نے الحمدللہ دورہ حدیث بھی میں نے وہاں کیا. تو میں نے شعبہ حفظ کا بتایا اور میں نے شعبہ قرات کا بتایا. لیکن درس نظامی کا جو میرا سلسلہ تھا، پھر میں نے وہاں درس نظامی بھی کیا میں نے سمندری شریف کے اندر. پھر اس کے بعد میں حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں چلا گیا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی بارگاہ میں بھیرا شریف میں. وہاں میں 3 سال پڑھتا رہا. پھر وہاں سے میں منہاج القرآن منہاج یونیورسٹی میں آ گیا. یہاں میں نے 5 سال پڑھا. پھر 5 سال پڑھنے کے بعد پھر میں جامعہ اسلامیہ لاہور کے اندر میں نے زیادہ تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی. استاذ العلماء شیخ الحدیث شیخ الفقہ مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ہستی ہیں. تو پھر ان سے پڑھتے ہوئے پھر انہوں نے مجھے جامعہ نعیمیہ بھیجا. پھر جامعہ نعیمیہ کے اندر میں نے پڑھا الحمدللہ. پھر جامعہ نعیمیہ سے فراغت ہوئی، جامعہ نعیمیہ درس نظامی میں نے مکمل کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کا خطبہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. جیسا کہ میں بات کروں کہ صرف پاکستان کی نہیں، عالم اسلام پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو مین شہرت اصل وجہ ہے وہ ہے نقابت. جی، نقابت کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. تو آپ اپنے نقابر کا جو آپ کا سفر تھا، جہاں سے آپ نے آغاز کیا اپنی نقابت کا، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. قبلہ آپ صاحب، نقابت کے حوالے سے اسپیشل میں نے کوئی کلاسیں نہیں لیں. ہوا یوں کہ میں جس جامعہ میں جاتا تھا تو اس کی جو جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم اسکول میں بزم ادب بناتے تھے، بزم ادب ہوتی تھی. اچھا، پرائمری اسکول کے اندر بھی بزم ادب تھی، میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. اچھا، ماڈل اسکول میں گیا تو جناب وہاں ایک بزم ادب تھی تو اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا. دارالقرآن میں گیا تو وہاں میں نے خود بزم قرہ بنائی، اس کا بانی بھی میں تھا، جنرل سیکرٹری بھی میں تھا. پھر میں منہاج القرآن میں بزم منہاج کا جنرل سیکرٹری رہا. جامعہ نعیمیہ میں جامعہ نعیمیہ کی بزم کا جنرل سیکرٹری رہا. اور آپ کو پتہ ہے جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ پورے پروگرام کو ہینڈل کرتا ہے، جو ہر جمعرات کو یا مختلف جامعات میں جمعے کو ہوتا ہے. تو اصل میں میرا جو جامعات کے اندر سلسلہ رہا، بھیرا شریف میں بھی میں جنرل سیکرٹری رہا، تو سمندری شریف کے اندر بھی بزم کا جنرل سیکرٹری رہا. تو کیونکہ جنرل سیکرٹری کا کام بولنا ہوتا ہے تو میں بولتا تھا. اور خاص طور پہ جو قوت گویائی مجھے ملی، قوت گویائی وہ منہاج القرآن سے ملی.
منہاج القرآن ایک ایسا مرکز ہے، میں کہتا ہوں اس کی گلی سے بھی بندہ گزر جائے نا وہ اسپیکر بن جاتا ہے، وہ خطیب بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے میں نے ان جامعات میں پڑھا تو اصل جو میری بیس درس نظامی تھی وہ ساتھ تھا، اور پھر علماء کی صحبت میں ذہنی تلمذ طے کیا تو پھر وہیں سے آغاز ہو گیا الحمدللہ. اصل میں ایک واقعہ بھی ہے بڑا اہم. ایک بہت بڑی محفل تھی تو ہمارے منہاج القرآن کے مصطفیٰ ہمدمی صاحب ہیں، وہ آج کل لندن میں ہوتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، نعت گو شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے نقابت کے فن کے بادشاہ تھے. تو مجھے فروخ آباد میں سچا سودا ایک جگہ ہے فروخ آباد میں، تو وہاں پہلی محفل تھی تو وہ ہمدمی صاحب وہاں نہ گئے تو مجھے کہا گیا مفتی محمد خان قادری صاحب نے آپ نے وہاں جانا ہے بیٹا. تو وہ میری پہلی محفل تھی باقاعدہ، یعنی جامعات کے اندر تو میں کرتا تھا لیکن باقاعدہ بڑی محفل جو تھی وہ پہلی زندگی میں محفل تھی سچا سودا فروخ آباد کے اندر، جو بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں. تو اس محفل کے اندر آپ اندازہ کریں کہ قاری زبید رسول صاحب تھے، اس محفل میں طاہر بجلی صاحب تھے، اس محفل میں قبلہ محمد علی ظہوری قصوری صاحب تھے، حافظ محمد حسین قصووال تھے، یعنی بڑے بڑے نام تھے. اچھا وہ پہلی میں نے کی اور اسی محفل کے اندر لوگوں نے کو بیسیوں لوگوں نے مجھ سے ڈیٹ لے لی اگلی محفل، یعنی وہ میری بنیاد بنی. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، نقابت کی دنیا میں آپ نے نام بھی پیدا کیا جی جی، اور عالمی سطح پر آپ کو لوگ جانتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ وہ میری پہلی محفل تھی، لیکن اس کے بعد کون سی ایسی محافل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو عالمی شہرت کا لقب ملا؟ نہیں عالمی تو خیر آپ کہتے ہیں، میں تو عالمی نہیں ہوں جی. سچی بات یہ ہے میں تو حضور کے در کا ادنا سا سگ ہوں، اور جو جتنے نقبا پاکستان میں ہیں، میری بات سن، نہیں میں سچی بات کر رہا ہوں، ان سب سے چھوٹا بندہ جو ہے نا، یہ آپ کے جملے ہیں، آپ کی محبت ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جو عزت والا ہے وہ کسی کو عزت دیتا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بڑی مرکزی محافل ہوئیں پاکستان کے اندر، بیرون ممالک میں ہوئیں الحمدللہ حضور کے کرم سے. پھر اب میں کس محفل کا نام لوں کس کا نہ لوں، الحمدللہ کوئی شہر پاکستان کا ایسا نہیں ہے، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضور کے ذکر کی نوکری مجھے نہیں ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے مالک کا کرم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا فکر کی جولانی کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. تو اللہ پاک نے یہ چن لیا تو مالک کی کرم نوازی ہے. تو بہت سی محافل ایسی ہیں کہ میں اس کا ذکر تو نہیں کر سکتا، میں کس کو چھوڑوں کس کو رکھوں. یعنی کوئی شہر ایسا نہیں ہے پاکستان کا کہ جہاں میں نے الحمدللہ حضور کی ذکر کی نوکری نہیں کی الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا قاری صاحب، اس کے ساتھ ہی ساتھ جی یہ میرے علم میں بھی ہے اور دیگر جتنے بھی لوگ جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کو جانتے ہیں ان سب کے علم میں یہ ہے کہ آپ نے نقبا کو، عالم اسلام کے جتنے بھی نقبا ہیں، آپ نے ان کو ایک تحفہ عطا کیا ہوا ہے الحمدللہ. اس تحفے کے حوالے سے ہمیں آپ تھوڑی سی ہماری اصلاح فرمائیں کہ وہ تحفہ کیا چیز ہے، تاکہ یہ جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں اور جتنے بھی اور لوگ ہیں جی ان تک یہ پیغام پہنچے کہ آپ نے وہ کیا تحفہ نقبا کو عطا کیا تھا. اصل میں قبلہ طہ بھائی بات یہ ہے کہ نقابت کی دنیا میں جو مجھ سے پہلے دو بڑے نام تھے نا جی، بڑے نام اور بھی بہت تھے لیکن میں جو معروف تھے زیادہ ان میں اختر صدیقی صاحب قبلہ کا نام بہت بڑا ہے. شہریار قدوسی صاحب جو کراچی والے ہیں ان کا نام بہت بڑا ہے. اچھا ان لوگوں نے بہت کام کیا، اصل میں ان لوگوں نے کام کیا ہے، اصل میں وہ لوگ تھے، ہم تو ان کام انہوں نے کیا اور موجیں ہماری لگی ہیں، سیدھی سی بات ہے. اصل میں کام کرنے والے وہ لوگ تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ نقابت کے حوالے سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. پاکستان کی تاریخ میں نقابت کے حوالے سے پہلی کتاب میں نے شائع کی، میں نے مرتب کی، کچھ لوگوں کے کلام بھی میں نے شامل کیے، کچھ جو میں نے فی البدیع جملے کہے اس کے بہت سے کچھ اشعار بھی میں نے جمع کیے، اور کچھ میں نے الفاظی وہاں بہت خوبصورت ہمدمی صاحب ہمارے ایک بڑے محسن ہیں ان کے کچھ الفاظ تھے تو وہ میں نے مرتب کی. کچھ میرا اپنا کلام بھی تھا، کچھ لوگوں کا کلام تھا. تو الحمدللہ 15 ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں. 15 ایڈیشن، اور ہر ایڈیشن کے اندر 2200 کتب آتی ہیں اور 100 کتب مجھے تحفہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے نقابت کے حوالے سے کتب لکھی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نقابت پہ قلم اٹھانے والا وہ سگے میرا قاری یونس ہے. اچھا قاری صاحب، اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ اب میری تو عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے. تو آپ نے نقابت کا سفر اپنا آغاز جب کیا
تو اس کے بعد پاکستان میں تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے اندر میں نے اپنے نقابت کے فرائض سر انجام نہیں دیے. جی. تو میں آپ سے سوال یہ کروں گا، نام کے ساتھ لگاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ. جی. تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نقابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آپ کون سے ملک میں پہلی دفعہ گئے تھے؟ جی طاہر بھائی، سب سے پہلے تو میں مدینہ پاک میں گیا. سبحان اللہ. اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ بے شک 1998 سے لے کے 98 سے لے کر الحمدللہ کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس سال میں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں اعتکاف نہ کیا. سبحان اللہ. صرف 1998 سے لے کے صرف 2 سال بھی جو مس ہوئے کہ میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکا. اچھا اعتکاف تو میں ادھر بیٹھتا تھا، لیکن وہاں بھی محافل ہوتی تھیں کمروں میں جہاں ہماری رہائشیں تھیں ہوٹلوں کے اندر، تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، پورے ورلڈ سے لوگ آتے تھے. تو جناب وہ محافل میں مدینہ پاک مختلف جگہوں پہ ہم محافل کرتے، لیکن کمروں کے اندر مخصوص محدود. اس کے علاوہ میں نے الحمدللہ عمان کے اندر تقریباً 6 دفعہ جا چکا ہوں، پھر دبئی جا چکا ہوں، پھر کویت جا چکا ہوں. عرب ممالک کافی ہیں، عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ میرا آنا جانا رہا. تو زیادہ میرا عرب ممالک کے ساتھ الحمدللہ حضور کے کرم سے نقابت کے حوالے سے بہت لوگوں نے پیار کیا، اور سرکار کے کرم سے. میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، اور مجھے بڑا ہنسی بھی آتی ہے وہ بات بتانے پہ. میں عمان میں ایک دفعہ گیا، مسقط میں پروگرام تھا، مسقط میں. ماشاءاللہ. تو ایک سفید ریش بزرگ تھے، سفید ریش. تو جب میں محفل میں داخل ہوا نا، میں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا. تو جب میں محفل میں داخل ہوا تو کہنے لگے جی میرے استاد محترم تشریف لے آئے، استاد النقبا پتہ نہیں. میں کہا یار یہ بندہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، سفید داڑھی اور بزرگ آدمی تھا، کوئی تقریباً 80 سال کے قریب، اور آواز میں گرج تھی. خیر میں چپ کر کے بیٹھا رہا. جب مجھے اس دن دعوت دی میں نے نقابت شروع کر دی. جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو میں نے پوچھا بزرگوں آپ مجھے استاد کہہ رہے تھے جبکہ میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں پاکستان گیا تھا، داتا صاحب حاضری دی، تو وہاں میں نے نوریہ رضویہ سے آپ کی کتاب لے لی. تو میں نے آپ کی کتاب خریدی. کہنا جی میں آپ کے کتاب کا حافظ ہوں، گلشن نقابت کا. تو کہنا جی آپ سے میں براہ راست تو اکتساب نہیں کر سکا، لیکن آپ کے کتاب سے میں نے علم کشید کیا ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح ممالک میں آنا جانا لگا رہا. اسی کے ساتھ مطلب کہ یہ بات بھی آتی ہے جی کہ نقابت کی دنیا میں آپ کے بہت سے شاگرد ہوں گے، لیکن اسی طرح آپ کے جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری کتاب سے علم حاصل کر کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرے استاد ہیں، تو اس طرح آپ کے روحانی شاگرد بھی کافی ہوں گے. تو آپ اپنے شاگردوں کے حوالے سے کوئی ایسا شاگرد بتائیں جو کہ آپ کی نظر میں ہو کہ یار یہ واقعی میرا شاگرد ہے، کیونکہ استادوں کے کئی ایسے چہیتے شاگرد بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے کوئی آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی آپ کا اصل میں یہ سوال بڑا آپ نے عجیب سے کر دیا ہے. اور ایک شخص کے 10 بیٹے ہوں اور وہ کہیں جی وہ بیٹے بھی بیٹھے ہوں اور آپ کہیں جی ان میں سے آپ کا محبوب ترین بیٹا کون سا ہے، تو میں کسی ایک کا نام دوں گا نا تو سب کی دل آزاری ہو جائے گی. میری نظر میں محبوب وہی ہے کہ جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ نقابت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے لیے سب میری آنکھوں کے تارے ہیں اور میرے لیے سب محبوب ہیں، اور میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، وہ کسی کو چوز نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہی چوز کر. وہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے. بے شک. تو میں تو زیادہ اپنے یہ نہیں کہتا میرا فلاں شاگرد ہے، میں کہتا ہوں جی میرے ساتھی ہیں. اچھا میں شاگرد کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اگر کوئی میرا شاگرد آ بھی جائے اور مجھے کہے جی استاد جی میں نے یہ ایک کارڈ وزٹنگ کارڈ بنایا اوپر میں نے آپ کا نام لکھا، تو میں کٹوا دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹا میرا نام نہیں لکھنا، اپنی پہچان پیدا کرو. میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ میرا نام لیں، اگر کوئی کہے بھی تو میں کہتا ہوں جی بیٹا آپ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. بہت بڑی بات. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے شاگرد ہو، تو ساتھی ہیں سارے میرے.